بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافیتا ومشفعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچی کا جنازہ ہے۔ اگر مسلمانوں کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، 15 سال سے کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، یا گود میں فوت ہو جاتے ہیں یا اپنی والدات کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں یا ان کے حمل ساقط ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا خوشخبریاں سنائی ہے، کیا بشارتیں سنائی ہے، اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو یہ کہاں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ٹھکانہ ان کے والدین کے ساتھ، ان کے باپوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے، جنت میں ہوگا۔ ایک دوسری روایت ہے، اس روایت میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بہت بڑے مجمع میں وعظ فرما رہے تھے، بشارتیں سنا رہے تھے مسلمانوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں نابالغ صورت میں، تو وہ جنت کے 8ویں دروازوں میں سے کھڑے ہوں گے اور ان دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہیں گے اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے 2 فوت ہو جاتے تو وہ کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایک صحابی اٹھا، اس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کا 1 بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ فرمایا جس کا 1 بچہ فوت ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور بلکہ اسی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر کسی ماں کے پیٹ میں روح پھونکنے سے پہلے کوئی بچہ ساقط ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، وہ اس تکلیف کے اوپر صبر کرتی ہے اور اس حمل کے ضائع ہونے پر صبر کرتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو ناف ہوتی ہے اور اس کے والدین کے رحم کے ساتھ وہ جڑی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی اس ناف کی کنیکشن کے ساتھ اپنے والدہ کو گھسیٹتے ہوئے، کھینچتے ہوئے جنت میں لے کے جائے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ وہ بچہ جو وقت سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، بلکہ روح ڈلنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو وہ ساقط بچہ بھی اپنے ناف کے ذریعے سے اپنی والدہ کو گھسیٹتے ہوئے جنت میں لے کے جائے گا۔ اسی طرح جیسے ابھی ہم اس بچی کے جنازے کے اندر یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلها لنا فرطا، کہ اے اللہ اس کو ہمارے لیے پیش خیمہ بنا دینا۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ پیش خیمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش خیمہ کہتے ہیں اگر ایک بچہ، اگر ایک قافلہ جا رہا ہو یا کوئی آرمی کا ڈکلیریشن کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جب جا رہا ہوتا ہے تو ایک گروپ کو وہ پہلے آگے بھیجتے ہیں، وہ ایک گروپ کو آگے بھیجتے ہیں کہ آگے جا کر رین سین کا انتظام کرو اور پانی آگ کا انتظام کرو تاکہ قافلے کے آنے کی صورت میں مشکلات پیدا نہیں ہوں گے۔
آپ حضرات ادھر دیکھیں, وہ جو آپ کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. تو وہ جو قافلے کے پہلا آدمی جاتا ہے آگے آگے پیچھے آنے والوں کے انتظامات کرتا ہے, اس کو پیش خیمہ کہتے ہیں, اس کو پیش خیمہ کہتے ہیں. تو یہ جو معصوم بچے فوت ہو جاتے ہیں یا بچیاں فوت ہو جاتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچے آگے جا کر اپنے والدین کے لیے پیش خیمہ بن جاتے ہیں, وہ ان کے لیے جنت کے انتظامات کرتے ہیں اور عیش و عشرت کے لیے انتظامات کرتے ہیں. اور جب مسلمان والدین فوت ہو کر جب آگے چلے جاتے ہیں تو وہ جا کر آگے ان کے استقبال فرما لیتے ہیں. اور اگلا جو لفظ ہے, دوسرا جو لفظ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلھا لنا اجرا و ذخرا, کہ اللہ یعنی اس بچے کو ہمارے لیے اجر بنا دینا, بدلہ بنا دینا. تو یہ جو ہمیں صدمہ پہنچتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے, اس پر ہم صبر کرتے ہیں, تو یہ بچے آگے جا کر ہمارے لیے اجر بن جاتے ہیں. اجر کیا ہے؟ جنت کی صورت بن جاتے ہیں, جنت کی نعمتوں کی صورت بن جاتے ہیں. اور آگے جو تیسرا جملہ ہے ذخرا, ذخرا کہتے ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کیا ہے, اور آگے جو ہمارے لیے خزانہ بن جاتے ہیں. اور چوتھا جو جملہ ہے شافیۃ و مشفع, چوتھا اور پانچواں جملہ, آگے جا کر یہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ جو مسلمانوں کے جو معصوم بچے فوت ہو جاتے ہیں, یہ آگے جا کر اپنے والدین کے لیے شفاعت کرنے والے بن جاتے ہیں, اور شفاعت بھی ایسی کہ جو کہ قبول ہوئی ہو. تو ان صدموں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی غلام حسین بھائی کے لیے اور ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل عطا فرمائے, اس بچی کی والدہ کے لیے صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کے جتنے بھی بچے فوت ہو چکے ہیں اور جتنے بھی بچے فوت ہو چکے ہیں, یعنی اس سب کے اوپر اللہ تعالی ہمیں یعنی اجر عظیم عطا فرمائے. ٹائم کتنا رہتا ہے؟ 3 منٹ رہ گئے. ایک چیز عرض کرتا ہوں, اپنے کسی بچے کا قصہ بیان کرتا ہوں آپ کو. اپنا ایک بچہ جو میرا فوت ہو گیا تھا ہولی فیملی میں, 3 منٹ رہتے ہیں بس شارٹ. تو میں نے اس کو پنڈورا قبرستان میں دفن کیا تھا. بڑی غور سے سننا, میں نے اپنا ایک بچہ جو ہولی فیملی میں فوت ہو گیا, میں نے پنڈورا قبرستان میں لا کے دفن کیا. اگلے دن ادھر ایک مولانا صاحب سے ملنے کے لیے میں راجہ بازار سے ادھر جو 101 گاڑی آتی تھی ادھر فیصل مسجد کی طرف پرویدائی سے بیٹھا, تو گاڑی کے اوپر جیسے میں بیٹھا نا تو وہ بچہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میری یہ دامن پکڑ کے کھینچ رہا ہے, جس میں جنازے کے اوپر بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا, ٹھیک ہے. کہہ رہا تھا ابو جلدی پہنچ, جلدی پہنچ, قبرستان پہنچ. بچہ میں نے ادھر پنڈورا میں پردیسی میں بچے کو دفن کیا تھا, تو مجھ سے اس گاڑی میں بیٹھا نہیں گیا. میں فوراً گاڑی سے نیچے اترا, ایک رکشے والے کو میں نے کہا یار اگر پیسے سنگل لے تو ڈبل لے, اور مجھے جلدی سے جلدی جو ہے نا اس قبرستان میں پہنچانا, پنڈورا قبرستان میں. تو جب میں ادھر پہنچا اس قبرستان کے پاس, تو خدا گواہ ہے اتنا کتے جتنی ایک بلی اس کو کھود رہی تھی, کتا جتنی بلی قبر کو کھود رہی تھی. جب اس نے مجھ کو دیکھا وہ بلی بھاگ گئی. پھر میں نے دوبارہ اس قبر, بلکہ وہ اندر جو میں نے سیل رکھا تھا اس سیل تک پہنچ گئی تھی, لیکن اندر سیل کی وجہ سے اندر تک نہیں پہنچ سکی تھی. پھر بھی وہ محنت کر رہی تھی. پھر دوبارہ میں نے اس بچے کو اوپر مٹی ڈالا, اور اس کے بعد ادھر ایک جو ہے آڑو کے درخت کے ٹینیاں کاٹی گئی تھی, وہ ٹینیاں لا کے بہت ساری اوپر ڈالا. اس کے بعد وہ بچہ مجھے یاد نہیں آیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ان احادیث کے روح سے اور پھر اس خواب کے روح سے, سمجھ میں خواب دلیل تو نہیں ہوتی لیکن بشارت ضرور ہوتی ہے. سمجھ میں آئے جی. اپنے والدین کو بچے یاد کرتے ہیں, اپنے بچے والدین کو کیا کرتے ہیں؟ بچے یاد کرتے ہیں. اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں ان کے مرنے کے بعد بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرما دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.